عزیز طلباء السلام علیکم۔ رفا انٹرنیشنل کالج میں خوش آمدید۔ مطالعہ پاکستان ایسوسیٹ ڈگری پروگرام اسپرنگ 2020۔ آج ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں، دساتیر پاکستان، یعنی قیام پاکستان کے بعد کتنے آئین بنے، کتنی دستاویز دستور ساز اسمبلی سے پاس ہوئی، آج ان کے بارے میں بحث کریں گے۔ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے اور اسے انشاءاللہ قیامت تک باقی رہنا ہے۔ چونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح ترتیب دیں کہ وہ اسلامی ضابطۂ حیات سے عبارت ہو۔ اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم اس اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام ترقی کا مذہب ہے۔ جب بھی مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑا تو ترقی کے راستے ان پر بند ہو گئے۔ ہماری کامیابی کا راز اسلام میں مضمر ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تام لیں تو ہم یقیناً ترقی کی دوڑ میں دوسری قوموں پر سبقت لے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، تو عرب ہو یا عجم ہو، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا اللہ، لوت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ عزیز طلباء، دساتیر پاکستان میں سب سے پہلے جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے قرارداد مقاصد۔ قرارداد مقاصد کیا ہے، اس کے اہم نکات کیا ہیں، اس کی اہمیت کے بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ اس کے پس منظر کے بارے میں ذرا ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد دستور کی تشکیل سب سے اہم مسئلہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فوری طور پر آل انڈیا ایکٹ 1935 کو چند ضروری ترامیم کے ساتھ عارضی آئین کے طور پر نافذ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے مستقل دستور بنانے کی کوششوں کا آغاز ہوا۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی قرارداد مقاصد تھی۔ پہلی دستور ساز اسمبلی کا اہم فریضہ پاکستان کے لیے اسلامی اصولوں پر مبنی آئین تیار کرنا تھا۔ اس ضمن میں نوابزادہ لیاقت علی خان نے پہلا مثبت قدم اٹھایا۔ آپ نے 7 مارچ 1949 کو اسمبلی میں ملک کے آئندہ دستور کے بنیادی اصولوں پر مبنی ایک قرارداد پیش کی، جسے اراکین اسمبلی نے بحث و تمہیز کے بعد 12 مارچ 1949 کو منظور کر لیا۔ یہ قرارداد مقاصد کے نام سے موسوم ہوئی۔ اکثر طلباء قرارداد پاکستان اور قرارداد مقاصد کو ایک سمجھتے ہیں اور اس میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو لاہور میں پیش ہوئی اور منظور ہوئی، جبکہ قرارداد مقاصد پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا پہلا آئین ٹھہرا۔ 1985 میں ضیاء الحق نے اسی قرارداد مقاصد کو 1973 کے آئین میں کچھ ترمیم کر کے اس کو ضم کر دیا، یعنی اس کا حصہ بنا لیا۔ ابھی ہم قرارداد مقاصد کے اہم نکات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلے نقطہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ قرارداد مقاصد میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کی حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اس حاکمیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ حکمران کو جو اختیارات عطا کیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدس امانت ہیں اور وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق استعمال کریں گے۔ دوسرا اہم نقطہ اسلامی اقدار کا تحفظ۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ مملکت خداداد پاکستان میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور سماجی انصاف کے اصولوں پر عمل کیا جائے۔ تیسرا نقطہ قرآن و سنت کی پیروی۔ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کر سکیں۔ چوتھا اہم نقطہ جواب دہ حکومت۔
قرارداد مقاصد میں واضح کیا گیا کہ پاکستان میں عوامی حکومت قائم کی جائے گی اور حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ پانچواں اہم نکتہ، اقلیتوں کا تحفظ۔ اقلیتوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی، انہیں اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے اور عبادت گاہیں تعمیر کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ ہر قوم کے مذہبی عقائد کا احترام کیا جائے گا۔ اقلیتوں کو اپنی ثقافت اور تمدن کو فروغ دینے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ چھٹا اہم نکتہ، بنیادی حقوق کی ضمانت۔ قرارداد مقاصد میں بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی، یعنی پاکستان کے شہریوں کو مساوات، ملکیت، اظہار رائے، عقیدہ، عبادت، مذہب اور انجمن سازی کے حقوق حاصل ہوں گے۔ مزید برآں انہیں سیاسی، سماجی اور معاشی انصاف بھی مہیا کیا جائے گا۔ ساتواں اہم نکتہ ہے وفاقی طرز حکومت۔ قرارداد مقاصد میں یہ بیان کر دیا گیا کہ پاکستان میں وفاقی نظام حکومت رائج کیا جائے گا، جس میں صوبوں کو مناسب حدود کے اندر رہتے ہوئے خود مختاری حاصل ہوگی۔ آٹھواں نکتہ، عدلیہ کی آزادی۔ قرارداد مقاصد میں عدلیہ کی آزادی پر زور دیا گیا۔ انتظامیہ اور دیگر شعبوں کو عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ ججوں سے حلف لیا جائے گا کہ وہ ہر طرح کے دباؤ سے بے نیاز ہو کر فیصلہ دیں تاکہ عوام کو صحیح انصاف میسر آ سکے۔ نواں اہم نکتہ ہے پسماندہ علاقوں کی ترقی و خوشحالی۔ قرارداد مقاصد میں پسماندہ علاقوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے مناسب اقدامات کرنے کے اصول کو تسلیم کر لیا گیا اور یہ طے پایا کہ جو علاقے نامساعد حالات کی وجہ سے ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں انہیں ترقی یافتہ علاقوں کی سطح پر لایا جائے گا۔ نمبر 10، دفاع پاکستان۔ پاکستان کے تمام علاقوں کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ اس سلسلے میں بری، بحری اور ہوائی حدود کے دفاع کا انتظام حکومت کو کرنا ہوگا تاکہ ملک کو غیر ملکی استبداد اور تسلط سے محفوظ رکھا جا سکے۔ نمبر 11، جمہوری طرز حکومت کا نفاذ۔ قرارداد مقاصد کی روح سے ملک میں جمہوری نظام قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ عوام اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کریں گے اور انہیں منتخب نمائندوں پر تنقید کا پورا حق حاصل ہوگا۔ عوام کو ظلم، جبر اور تشدد سے بچانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 12 اہم نکتہ، اسلامی معاشرے کا قیام۔ قیام پاکستان کا ایک اہم مقصد ملک میں اسلامی معاشرے کا قیام تھا۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی ضمانت دی گئی کہ پاکستان میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے گا جس میں عوام اپنی زندگیوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام، قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھال سکیں۔ اسلامی قدروں کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ نمبر 13، قانون سازی کی بنیاد۔ پاکستان میں تمام قوانین قرآن و سنت کی روشنی میں نافذ کیے جائیں گے۔ پاکستان میں قرآن و سنت کی روشنی کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنایا جا سکے گا۔ 14 اور آخری اہم نکتہ ہے قومی ترقی۔ پاکستان کے عوام کو داخلی ترقی کے مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں۔ حکومت قومی ترقی کے لیے بھرپور اقدامات کرے گی۔ یہ تھے قرارداد مقاصد کے 14 اہم نکات۔ اب آئیں اس کی اہمیت کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کی اہمیت کیا ہے۔ قرارداد مقاصد پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے منظور شدہ بنیادی دستاویز ہے۔ قرارداد مقاصد کو پاکستان کی آئینی تاریخ میں میگنا کارٹا یعنی بنیادی دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان میں مستقبل میں بنائے جانے والے تینوں آئینوں یعنی 1956، 1962 اور 1973 میں اس قرارداد کو بنیادی دستاویز کی حیثیت حاصل رہی۔ سیکولر ریاست کے امکانات کا خاتمہ۔ قرارداد مقاصد کی منظوری نے ان
ان ترقی پسند عناصر کی امیدوں کو خاک میں ملائے جو پاکستان کو ایک لادین ریاست بنانا چاہتے تھے اور آئین سازی کے کام میں مسلسل رکاوٹ ڈال رہے تھے۔ اس قرارداد میں واضح کر دیا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہوگا اور وہاں اسلامی طور طریقوں کو رائج کیا جائے گا۔ قرآن و سنت کی بالادستی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس لیے یہاں قرآن و سنت پر مبنی قوانین وضع کیے جائیں گے اور کسی کو خدا کی عائد کردہ حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ معاشرتی انصاف کی ضمانت۔ قرارداد کو اس لحاظ سے بھی یہ اہمیت حاصل ہے کہ اس میں عوام کے بنیادی حقوق کی تحفظ، عدلیہ کی آزادی اور انصاف و رواداری پر مبنی نظام حکومت کے قیام کی ضمانت دی گئی ہے۔ اقلیتوں کے تحفظ کی ضمانت۔ قرارداد مقاصد میں غیر مسلموں کو مکمل مذہبی اور ثقافتی آزادی اور مسلمانوں کے مساوی حقوق عطا کرنے کی ضمانت دی گئی ہے، نیز انہیں عبادت کی آزادی، مذہب کی تبلیغ اور عبادت گاہوں کی تعمیر کے حقوق بھی حاصل ہوں گے۔ نمبر 6، دساتیر پاکستان میں بطور دیباچہ شمولیت۔ قرارداد مقاصد پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد حیثیت کی حامل دستاویز ہے، اس لیے پاکستان کے ہر دستور کے شروع میں اسے ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ آئین کا مستقل حصہ۔ قرارداد مقاصد کو 1985 میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے آئین کا مستقل حصہ بنا دیا۔ عزیز طلبہ، قرارداد مقاصد پاکستان کی آئین سازی کی تاریخ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس قرارداد میں پاکستان کا نظام حکومت اور نظام معیشت اسلامی بنیادوں پر قائم کرنے کی ضمانت دی گئی۔ قرارداد مقاصد پاکستان میں دستور سازی کے عمل کی جانب پہلا قدم تھا۔ نوابزادہ لیاقت علی خان نے قرارداد پیش کرتے وقت اس دن کو پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن قرار دیا تھا۔ اس میں پاکستانی عوام کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اسلامی دستور کی ضمانت دی گئی۔ یہ ساری کاوشیں تھی دین کی، اسلام کی خاطر، ہزاروں کلفتیں تھی ایک پاکستان کی خاطر۔ یہ مقصد تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، مکمل طور پر اس ملک میں قرآن ہو جاری۔ 1956 کا آئین۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ عزیز طلبہ، قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پاکستان میں آئین سازی کے کام کا آغاز ہو گیا۔ 1950 اور 1952 میں عبوری کمیٹی کی بالترتیب پہلی اور دوسری رپورٹس مرتب کی گئیں، مگر دونوں رپورٹس نامکمل اور باہمی اختلافات کی وجہ سے نامنظور کر دی گئیں۔ سیاستدانوں کی باہمی چپقلش، فوج اور بیوروکریسی کی مداخلت اور دیگر وجوہات کی بنا پر بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اکتوبر 1955 میں مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں یعنی پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کو ملا کر وحدت مغربی پاکستان 1 یونٹ کی منظوری دے دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی دستور ساز اسمبلی نے اپنی تمام تر توجہ دستور سازی کے کام پر مرکوز کر دی۔ وزیر قانون آئی چندریگن یعنی ابراہیم اسماعیل چندریگر نے دستور کا مسودہ 9 جنوری 1956 کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کر دیا، جس نے 29 فروری 1956 کو اسے منظور کر لیا۔ 2 مارچ کو گورنر جنرل سکندر مرزا نے بھی اس کی توثیق کر دی۔ بعد ازاں 23 مارچ 1956 کو اس آئین کو نافذ کر دیا گیا۔ یہ آئین اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم چودھری محمد علی نے اسمبلی سے منظور کروایا۔ یہ آئین پارلیمانی اور جمہوری آئین تھا جو 234 دفعات پر مشتمل تھا۔ عزیز طلبہ، 1956 میں کے آئین میں کچھ اہم اسلامی دفعات شامل کی گئی تھی۔ آئیے ان
اسلامی دفعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ قرارداد مقاصد کو آئین کے شروع میں ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ پوری کائنات کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ پاکستان کے عوام اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے حاکمیت کے اختیارات کا استعمال ایک مقدس امانت کے طور پر کریں گے۔ نمبر 2، قانون سازی کی بنیاد۔ پاکستان میں قوانین قرآن و سنت کی روشنی میں وضع کیے جائیں گے۔ پاکستان میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ نمبر 3، ملک کا نام۔ 1956 کے آئین کے تحت ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ نمبر 4، صدر کا مسلمان ہونا۔ 1956 کے آئین میں صدر پاکستان کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، تاہم وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں رکھی گئی تھی۔ نمبر 5، اسلامی اصولوں کی پابندی۔ 1956 کے آئین کے افتتاحیہ میں کہا گیا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہوگا جس میں انصاف، آزادی اور مساوات کے اسلامی اصولوں کے مطابق نظام حکومت قائم کیا جائے گا۔ نمبر 6، اسلامی نظام زندگی۔ آئین میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کے عوام کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال سکیں۔ نمبر 7، اسلامی اقدار کی حفاظت۔ آئین میں اسلامی اقدار کے تحفظ اور برائیوں کے خاتمے کی ضمانت دی گئی، اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ ملک سے سود، عصمت فروشی، جوا اور شراب کا خاتمہ کیا جائے گا۔ نمبر 8، زکوٰۃ اور اوقاف۔ 1956 کے آئین میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ پاکستان میں زکوٰۃ و اوقاف کا نظام رائج کیا جائے گا۔ نمبر 9، فلاحی ریاست۔ 1956 کے آئین میں پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے، ملک سے غربت کے خاتمے اور مزدوروں کے لیے کام کرنے کے اوقات کار بہتر بنانے کا اعادہ کیا گیا، اور تمام شہریوں کو روٹی، کپڑا، مکان اور طبی سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری قرار دے دی گئی۔ نمبر 10، اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات۔ دستور میں حکومت پاکستان پر زور دیا گیا کہ وہ تمام اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرے۔ نمبر 11، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ۔ 1956 کے آئین میں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ کی ضمانت دی گئی، اور انہیں ملکی، مذہبی اور ثقافتی آزادی دینے کا بھی وعدہ کیا گیا۔ نمبر 12، عدلیہ کی آزادی۔ 1956 کے آئین میں عدلیہ کی آزادی کا خاص خیال رکھا گیا۔ اعلان کیا گیا کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو آئین کی حفاظت کا اختیار حاصل ہوگا۔ عدلیہ کے جج بغیر کسی سیاسی یا معاشرتی دباؤ کے آئین کے تحت لوگوں کو سستا اور فوری انصاف مہیا کرتے رہیں گے۔ نمبر 13، نسلی اور صوبائی تعصبات کی حوصلہ شکنی۔ 1956 کے آئین میں نسلی، صوبائی، علاقائی اور فرقہ وارانہ رجحانات کی حوصلہ شکنی کی گئی، اور اعلان کیا گیا کہ ملک میں اتحاد و یکجہتی کی فضا پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ نمبر 14، ناخواندگی کا خاتمہ۔ 1956 کے آئین میں اس امر کی وضاحت کی گئی کہ ملک میں ناخواندگی کا خاتمہ کیا جائے گا، ابتدائی تعلیم کا معقول بندوبست کیا جائے گا، اور یہ تعلیم مفت اور لازمی ہوگی۔ بالغوں کو تعلیم دینے کا بھی معقول بندوبست کیا جائے گا تاکہ ملک میں پڑھے لکھے افراد کی تعداد میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو سکے۔ نمبر 15، قرآن کریم کی لازمی تعلیم۔ 1956 کے آئین میں کی روح سے قرآن کریم کی تدریس کو لازمی قرار دیا گیا تاکہ طلباء کے ذہنوں میں اسلامی روح کو اجاگر کیا جا سکے۔ نمبر 16، ادارہ تحقیقات اسلامی۔ 1956 کے آئین کے تحت
ادارہ تحقیقات اسلامی اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جدید زمانے کے مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے تحقیقی کام کرے گا۔ نمبر 17 سود کا خاتمہ۔ 1956 کے آئین میں اظہار کیا گیا کہ پاکستان میں سود کے خاتمے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ 1956 کے آئین کی منسوخی۔ 1956 کا آئین پاکستان کو 9 برس کی طویل جدوجہد کے بعد پہلی مرتبہ نصیب ہوا۔ اس دستور میں پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کے لیے بہت سی دفعات شامل کی گئی تھی۔ دستور ساز اسمبلی کے اس اقدام کو پاکستان کے عوام نے قابل ستائش قرار دیا، لیکن یہ آئین صرف 2 برس 7 ماہ نافذ رہنے کے بعد 8 اکتوبر 1958 کو بری فوج کے سربراہ جنرل محمد ایوب خان نے منسوخ کر دیا اور ملک میں پہلا مارشل لا نافذ کر دیا۔ انہوں نے صدر سکندر مرزا کو بھی برطرف کر دیا۔ صدر کی امور مملکت میں بیجا مداخلت، سیاستدانوں کی باہمی چپقلش، افسر شاہی کا منفی رویہ، صوبوں کے درمیان اختلاف اور سیاسی قیادت کا فقدان 1956 کے آئین کی ناکامی کے اہم اسباب تھے۔ عزیز طلبہ، نوٹس کے لیے آپ رفا انٹرنیشنل کالج ایبٹ آباد کی کوآرڈینیٹر سے رابطہ کریں اور کالج سے کتاب لے کر اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں۔ گھر پہ رہیں، محفوظ رہیں اور خوش رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔